ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. کل کون سی حدیث پڑھی تھی؟ ہاں یاد نہیں آ رہی. المسلم کا بھی حدیثی اس میں مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہمارے سے کسی کو زیادہ وہ نہ کرے. زبان اور اپنی اس کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان ہو. اس کی نقصان نہ پہنچے. اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے یہ حدیث ہے. تو عربی میں یاد ہے؟ ماشاء اللہ. تو اس کا ایک جو ہے نا یہ بعد میں بھول جاتی ہیں، تو میں نے بھی اپنے پاس ایک چھوٹی نوٹ بک رکھی ہوئی ہے جس کے اندر میں اس قسم کی چیزیں ایک دو لائنوں کی کوئی بھی بات ہو، حدیث ہو، آیت ہو، یا کسی کا اچھا قول ہو تو وہ لکھ لیتا ہوں تاکہ اسے دوبارہ دیکھ لے آدمی تو پھر یاد رہتا ہے، ورنہ پھر بھول جاتا ہے. تو ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ہاں، کل کا مضمون جو تھا وہ فتح مکہ سے متعلق تھا، اور پھر ہم پہنچ گئے تھے تیسرے مرحلے میں، اور وہ مرحلہ تھا فتح کی تکمیل، کہ اب فتح کے بعد کے واقعات جو ہیں نا ان کے اوپر بات ہوگی. تو اس فتح مکہ کا فائدہ کیا ہوا کہ کفر کی بقیہ قوتوں کے ساتھ جہادی مار کے اب تقریباً بڑی قوتیں تو تقریباً ختم ہو گئیں، اور اب یہ آس پاس کے جو چھوٹی موٹی قوتیں تھیں اور ایک بڑی بھی تھی اس کا بھی ذکر آئے گا، تو ان کے ساتھ جو مارکے ہوئے ان کا تذکرہ ہوگا. اور پھر دوسرا کیا ہوا اس فتح کے بعد کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اب وہ مختلف قبیلوں کے لوگ جماعتوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے اور ان سے سمجھ رہے تھے دین کو، اور پھر ان میں سے بہت سے جو تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے. 8 ہجری چل رہی ہے، اور 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کے بعد جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ غزوہ حنین کا تھا. اور غزوہ حنین کی کہانی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن اور ثقیف کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ مسلمان اب ان پر حملہ کر دیں گے، تو انہیں وہ جس کو انگریزی میں پری ایمپٹیو اسٹرائک کہتے ہیں نا، کہ اس سے پہلے کہ دشمن تم پہ حملہ کرے تم ان پہ حملہ کر دو، تو انہوں نے یہ سوچ کر اپنی پلاننگ کی کہ ہم مسلمانوں پر پہلے حملہ کر دیتے ہیں. اور بہادر لوگ تھے یہ، کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ کیا نا وہ اس طرح تھا کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر ساتھ روانہ ہو، تاکہ کوئی پیچھے کا سوچے ہی نہیں کہ میری فیملی پیچھے ہے تو واپس چلا جاؤں. تو اس طرح وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کہ مریں گے تو ہم سب مریں گے اور کوئی پیچھے نہیں مڑ کے جائے گا، تو اس ارادے کے ساتھ وہ چلے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع مل گئی. آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا، اور 8 شوال کو اتوار کے دن 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، جن میں 10,000 تو وہ صحابہ تھے جو مدینے سے آئے تھے، 2,000 مکے سے شامل ہو گئے. جب یہ لشکر روانہ ہوا تو بعض صحابہ کی زبان سے یہ نکلا لن تغلب اليوم من قلہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم اپنے قلیل ہونے کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہوگی، کہ ہماری تعداد آج زیادہ ہو گئی ہے تو آج ہمیں کوئی وہ. تو یہ بات جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں آئی، اس لیے قرآن شریف میں اس کے حوالے سے ایک آیت نازل ہو گئی تھی. تو عوف بن مالک اس کا تعلق دشمن سے تھا، یعنی وہ جو قبیلہ تھا نا حوازن، اس قبیلے سے تھا. اپنے لشکر کو لے کر حنین کی وادی میں چھپ گیا. یہ غزوہ کیونکہ حنین کی وادی میں ہوئی تھی اس لیے غزوہ حنین کہلاتی ہے. اسلامی لشکر جب وہاں پہنچا تو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی اور تلواروں سے حملہ کر دیا. اس اچانک حملے کے نتیجے میں اسلامی لشکر بکھر گیا اور صرف چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضیٰ، عباس بن عبد المطلب،
فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام اور ابو سفیان بن حارث رکاب تھامے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو یہاں آؤ، میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔ اور یہ شعر پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انصار اور مہاجرین کو آواز دیں۔ حضرت عباس نے بلند آواز سے صدا لگائی اور یہ صدا لگائی کہ اے انصاریوں، اے کیکر کے نیچے بیعت کرنے والوں، یعنی ان کو بیعت یاد دلائی کہ تم لوگوں نے بیعت کی تھی۔ تو اس طرح تمام صحابہ جو تھے وہ واپس آ گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں۔ یہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ گئی اور فرشتے آسمان سے نازل ہونے لگے، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ مالک بن عوف جو تھا وہ طائف کی طرف بھاگ گیا، اور درید ابن سما نے اوطاس میں جا کر پناہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں اور غنیمت کو مال جعرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا، اور خود صحابہ کرام کو لے کر طائف روانہ ہو گئے۔ اچھا، پھر جب طائف سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ، یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے جہاں حنین سے حاصل شدہ مال غنیمت جمع کیا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انتظار کیا، یعنی تھوڑا سا ٹائم لیا اس کو تقسیم کرنے میں، اس نیت سے کہ اگر بنو حوازن اپنے اہل کو چھڑانے آ جائیں تو ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ تو یعنی میں اب یہ جو ہوتا ہے مال غنیمت، اس میں تو پھر غلام بھی ہوتے ہیں نا، باندیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی تقسیم ہو جاتے، تو پھر اگر تقسیم ایک دفعہ ہو جاتے تو پھر ان کے اہل و عیال کو واپس نہیں لے سکتے تھے۔ تو تھوڑا ٹائم لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنو حوازن آ جائیں تو ان سے کوئی معاملہ طے ہو جائے۔ جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ تقسیم کے بعد حوازن کا وفد حاضر ہوا، اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا مال اور قیدی واپس کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا انتظار کیا تھا لیکن تم نہیں آئے، اب تو سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے قیدیوں کو اختیار کرتے ہو یا مال کو۔ یعنی ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان یہ کیا کہ ان دونوں میں سے چلو ایک چیز تم لے لو، لیکن ایک چیز لے سکتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا ہمیں قیدی واپس کر دیں، یعنی ہمارے خاندان واپس کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حصے کے اور بنو ہاشم و عبد المطلب کے حصے کے قیدی تمہیں دیتا ہوں، باقی مسلمانوں کے حصے کے قیدیوں کی درخواست تم ظہر کی نماز کے بعد مسلمانوں سے ہی کرنا، البتہ میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا۔ تو ظہر کی نماز کے بعد پھر انہوں نے مسلمانوں سے بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی، تو مسلمانوں نے خوشی خوشی سارے قیدی جو تھے وہ واپس کر دیے۔ لیکن ایک قیدی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ رضائی بہن کون ہوتی ہے؟ جس نے اسی عورت کا دودھ پیا ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ تو یہ ان کا نام تھا شیما، وہ بھی قیدیوں کے ساتھ گرفتار ہو کے آئی تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت دریافت کی کہ مطلب میں کیسے پہچانوں کہ تم میری بہن ہو؟ تو انہوں نے ایک نشان دکھایا کہ یہاں آپ نے مجھے کاٹا تھا بچپن میں، تو وہ نشان موجود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ظاہر بہن جیسا رشتہ تھا تو پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی اور انہیں اختیار دیا کہ تم چاہو تو میرے پاس رہو اور چاہو تو اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ۔ تو شیما نے کہا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور مسلمان ہو گئیں، یعنی اسلام تو قبول کر لیا انہوں نے، لیکن اپنی قوم کے پاس وہ رہنا چاہتی تھیں تو وہ وہاں چلی گئیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، بکریاں، 3 غلام اور 3 باندیاں دے کر عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ اچھا، فتح مکہ کے بعد قریش کے بعض سرداروں کے دلوں میں اسلام پوری طرح داخل نہیں ہوا تھا۔ تو شروع میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی اور پرانے اپنے عقائد ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن تھوڑی کچھ نہ کچھ دل میں اشکال موجود تھے۔ تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ انہیں مال غنیمت میں سے ان کو سینکڑوں جانور دیے اور انعامات سے نوازا، جبکہ انصار کو حنین کے مال غنیمت سے کچھ نہیں دیا۔ تو اب کیا ہونا تھا کہ انصار میں سے کچھ جوانوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ قریش کو تو سب کچھ دے دیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا، یعنی اپنے قبیلہ جو تھا اس کو تو سب کچھ دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے انصار کو جمع کر کے ان سے یوں ارشاد فرمایا، اے میرے انصار، میں کیا سن رہا ہوں؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بات ہمارے بعض نوجوانوں نے کی ہے، ہم میں سے کسی ذمہ دار نے نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں محبت ڈالی، تم خالی ہاتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں مال دیا۔ انصار نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی ہر بات سچ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میرے جواب میں یہ کہنے کا حق رکھتے ہو کہ ہم نے اس وقت تصدیق کی جب سارے لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، اور آپ کی مدد کی جب لوگ آپ کے مخالف تھے، اور آپ کو ٹھکانہ دیا جب آپ کے پاس ٹھکانہ نہ تھا۔ اب کیا تم لوگ صرف اس وجہ سے خفا ہو کہ میں نے تمہیں مال غنیمت میں سے کچھ نہ دیا؟ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر گھروں کو واپس ہوں اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ؟ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار سے ہوتا، اگر لوگ ایک گھاٹی کو چلیں اور انصار دوسری گھاٹی کو، تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا۔ اے اللہ، تو انصار اور ان کی اولاد پر رحم فرما۔ یہ سن کر انصار کی چیخیں نکل گئیں اور روتے روتے داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم صدق دل سے اس بات پر راضی ہیں، اور پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ یہاں سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ذی قعدہ کو جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا اور مکے کی جانب روانہ ہو گئے، عمرہ ادا فرمایا۔ عتاب بن اسید کو مکے کا والی بنا کر 2 ماہ 16 دن کے بعد 27 ذی قعدہ کو مدینہ واپس پہنچ گئے۔ اب یہ تھے 8 ہجری کے واقعات، اب 9 ہجری کے واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور 9 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ تو غزوہ تبوک کے بارے میں پتہ ہے کسی کو؟ کچھ تھوڑا بہت پتہ ہو؟ ہادی؟ نہیں؟ غزوہ تبوک بہت ہی مشکل غزوہ تھی اور بہت ہی لمبا سفر تھا، اور اس میں جنگ بھی نہیں ہوئی، لیکن کچھ اطلاعات ملی تھیں کہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا ارادہ کیا تھا۔ تو عرب کے نصارہ نے روم کے بادشاہ ہرقل کو ایک خط کے ذریعے اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور عرب پر حملہ کر کے پورے جزیرۃ العرب پر قبضہ کر لو۔ روم کے بادشاہ نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور 40,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ زیتون کا تیل فروخت کرنے کے لیے شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا کرتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہرقل کا لشکر بلقا کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جانے کا اعلان کر دیا تاکہ رومیوں سے ان کی سرحد پر مقابلہ کیا جائے، یعنی وہاں پہنچ کر
اور جزیرۃ العرب کا ماحول دوبارہ خراب نہ ہو۔ مزید یہ کہ اس سے قبل یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ غسان کے گورنر نے مسلمانوں کے سفیر کو شہید کر دیا، جو کہ ایک بڑا جرم تھا اور اخلاق کے بھی خلاف تھا۔ تو اب تک جو جنگیں ہم نے دیکھی نا وہ کفار سے تھیں، مشرکین سے تھیں اور یہود سے تھیں۔ اب یہ نصارہ جو تھے یہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے اور حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ دو سبب تھے جن کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو اس بات کو مخفی رکھتے کہ کہاں جانا ہے، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں بتاتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا۔ لیکن اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ تبوک جانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبات کیا تھے اس موقع پر؟ تو یہ اصل جو اس میں قرآن شریف میں اس کا کافی کچھ آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں 3 صحابہ کے بارے میں۔ تو یہ جو اب بات ہم کریں گے یہ اس طرف لے کے جا رہی ہے 3 صحابہ کے بارے میں۔ تو مدینے میں قحط کا زمانہ تھا، کھجوریں پکنے کو تیار تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا۔ منافقین یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور لوگوں سے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، یعنی گرمی میں مت نکلو۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قحط کا دور تھا، کھانے پینے کو نہیں تھا، لیکن کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے پھل بھی تیار کر دیے تھے۔ تو اب ان پھلوں کی ہارویسٹنگ کا موقع تھا اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کھجوریں تیار ہو جائیں تو پھر ہم کھجوریں اتاریں اور ہماری یہ جو مشکلیں یہ آسان ہو۔ ان حالات میں غزوہ کا اعلان ہو گیا۔ تو پھر منافقین جو تھے ان کو برا لگا، انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، لیکن صحابہ فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا کل اثاثہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان اٹھا لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ چاندی دی۔ حضرت عاصم بن عدی نے 70 وسق کھجوریں پیش کیں۔ حضرت عثمان نے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ حاضر خدمت کر دیے اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، تو یہ بہت بڑا سرمایہ تھا جو حضرت عثمان نے پیش کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے اس عمل کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں پورا دن مزدوری کی اور رات کو معاوضے میں جو کھجوریں ملی وہ یہ کھجوریں آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو مسجد نبوی میں لگے ڈھیر پر ڈال دیا۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر مسلمان کو جب کوئی ایسا موقع آ جائے، جب ضرورت کا موقع آ جائے تو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ جس کے پاس جتنا ہو اتنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے محنت کی، پوری رات کام کیا اور جو بھی کمایا وہ لا کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اب مدینے سے روانگی کا وقت تھا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، اتنے لمبے سفر پر اور اتنی گرمی والے سفر پہ، جس میں 10,000 گھوڑے شامل تھے۔ محمد بن مسلمہ، اب ذرا یاد کریں ایک وقت تھا کہ 313 مسلمان تھے اور اب 30,000 مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے 30,000 مسلمان، اور ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ گھوڑے ان کے پاس تھے 10,000۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ محمد بن مسلمہ کون ہے یاد آیا؟ 2-3 دفعہ ذکر آ چکا ہے ان کا۔ اونٹ کتنے تھے؟ محمد بن مسلمہ کون تھے؟ نہیں یاد آ رہا؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اس کو کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر۔ اور کعب بن اشرف کون تھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، شاعری کر کر کے اذیت دیا کرتا تھا۔ تو محمد، پھر یہ ایک اور جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہی سریہ محمد بن مسلمہ تھا، تو یہ ان کا 30 دفعہ ذکر آ رہا ہے۔ تو
محمد بن مسلمہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور حضرت علی کو اہل و عیال کے پاس چھوڑا۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب کیونکہ مرد تو تقریباً سبھی جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اس لیے حضرت علی کہنے لگے کہ آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر تبوک کے راستے میں کیا ہوا؟ جب لشکر مدائن صالح سے گزرنے لگا، مدائن صالح وہ جگہ ہے جہاں ایک قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر جھکائے ہوئے تضرع و عاجزی کی کیفیت میں تیزی سے گزرو، یعنی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے، عاجز سمجھتے ہوئے یہاں سے تیزی سے گزرو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سر پر کپڑا ڈال دیا اور لشکر کو یہاں کا پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہاں قوم سمود رہتی تھی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور ایسے مقامات عبرت کی جگہیں ہیں، ایسی جگہوں کو تماشا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ایسے مقامات کو دیکھ کر توبہ کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کل تم ایک چشمے پر گزرو گے، لیکن تم میں سے کوئی شخص اس چشمے کے قریب نہ جائے، یعنی پانی استعمال نہ کرے، یہ مطلب تھا۔ جب اس چشمے پر پہنچے تو اس چشمے سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا، ایک برتن میں اس کا پانی جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے اس میں ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی کو دوبارہ چشمے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب اسے ڈالا گیا تو چشمے کا پانی جوش مار کر نکلنے لگا اور پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معاذ اگر تم زندہ رہے تو اس جگہ کو ایک باغ دیکھو گے، یعنی ایک باغ بنا ہوگا یہاں پر۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ جس میں سے قطرے قطرے گر رہے تھے، تو وہ ایک تیز دریا کی صورت اختیار کر گیا۔ تو لشکر تبوک پہنچ گیا۔ رومیوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے سوچا کہ موتا کے موقع پر 3000 مسلمان 2 لاکھ کی فوج سے ٹکرا گئے تھے، یاد ہے نا؟ صرف 3000 2 لاکھ کی فوج سے ٹکرائے تھے۔ آج کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا اور وہ جنگ کیے بغیر لوٹ گئے۔ تو وہ ویسے ہی گھبرا گئے کہ جب 3000 ٹکرا گئے تھے 2 لاکھ سے، تو آج تو 30,000 ہے۔ اب ان کے لوٹنے سے آس پاس کے قبائل بھی مرعوب ہو گئے اور انہوں نے اسلامی حکومت کو ٹیکس دینا قبول کر لیا۔ شام کے بارڈر پر 3 علاقے حربہ، ازرخ اور ایلا واقع تھے، ان کے گورنروں نے آ کر صلح کی اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ تبوک سے واپسی پر منافقین نے ایک سازش کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ تبوک میں 20 روز قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہوئے۔ راستے میں آپ حذیفہ بن الیمان اور عمار بن یاسر کے ساتھ ایک تنگ درے سے گزر رہے تھے اور باقی لشکر نشیبی علاقے میں تھا کہ کچھ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی کوشش کی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بھگا دیا۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتائے، جس کی وجہ سے ان کا لقب صاحب سر رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار پڑ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کی نام جو تھے وہ صرف حضرت حذیفہ بن الیمان کو پتہ تھے اور کسی کو نہیں بتائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر پوچھا کرتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہ کہیں ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے، ہم تو پکے مسلمان ہیں نا۔ تو وہ جو خلیفہ تھے وہ اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں، میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا مسجد زرار کا، تو اس کا بھی ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اس مسجد کا یہ مسجد بنائی تھی کچھ لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے، اور مسلمانوں کے خلاف اس مسجد میں سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی اوان پہنچے تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابی مالک بن وخشم اور معن بن عدی
رضی اللہ عنہ کو مسجد زرار ڈھانے کے لیے بھیجا، یعنی گرانے کے لیے بھیجا۔ یہ مسجد منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے بنائی تھی۔ تبوک کے سفر سے قبل منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہم نے معذور افراد کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس میں نماز پڑھا کر افتتاح کر دیجئے۔ آپ نے واپسی کا وقت دیا۔ بذریعہ وحی آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ نام مسجد کا ہے لیکن مقاصد کچھ اور ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ڈھانے اور اس کے نشانات مٹانے کا حکم دیا۔ اسی ضمن میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، ان میں پھوٹ ڈالنے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو مورچہ فراہم کرنے کے لیے مسجد بنائی۔ یہ سورہ توبہ میں یہ آیت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ رہے ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو پھر وہی ترانہ پڑھا گیا جو پہلے بھی، جب پہلی دفعہ آئے تھے تو بھی کچھ لڑکیوں نے پڑھا تھا نا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، تو وہی ترانہ دوبارہ سے پڑھا گیا۔ جب مدینہ کی بستی نظر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طیبہ ہے، اور جبل احد کو دیکھ کر فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ لوگ خیر خیریت اور سفر کے حالات معلوم کرنے آ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ اب وہ واقعہ آ رہا ہے کہ وہ جو 3 صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے تو ان کا کیا معاملہ تھا۔ تو 3 صحابی، ویسے تو بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے لیکن ان میں 3 ایسے تھے جو مسلمان تھے، باقی مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو لیکن حقیقت میں منافق تھے۔ تو مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بعض ان میں معذور تھے اور بعض غیر معذور۔ غیر معذور میں کچھ منافقین تھے اور کچھ مخلص مؤمنین۔ منافقین تو جھوٹے عذر بہانے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے، یعنی جب واپسی ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون کون نہیں گیا جنگ میں اور کیوں نہیں گیا، تو وہ آ کر بہانے بنانے لگے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال سے واقفیت تھی، اس کے باوجود انہوں نے سکوت اور خاموشی اختیار کی، کیونکہ ان لوگوں سے ایسا ہی متوقع تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا یہ منافقین ہے، تو ان کی وجہ جو ہے وہ اصل کچھ اور ہے۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہم سچے اور مخلص مسلمان تھے جو جانے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صاف سچ بتلا دیا کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں، سچ بتا دیا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ تو بہت ہی یعنی ایسا واقعہ ہے کہ اس کی جب پوری حدیث پڑھیں گے نا، کافی لمبی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک نے خود ہی اپنا پورا حال بتایا تھا، تو کسی دن موقع ہوا تو وہ میں پوری حدیث پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ، اس میں سے کچھ حصہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو وہ واقعہ سن کر جو ہے نا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صحابہ جو تھے جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا، وہ کیسے اپنے آپ کو کیسے وہ ملامت کرتے تھے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک روانہ ہوئے اس وقت میرے پاس تازہ اونٹنی تھی، میں نے سوچا کہ 1-2 دن میں جا کر آپ سے مل جاؤں گا، یہی سوچتے سوچتے میں رہ گیا حتیٰ کہ آپ واپس تشریف لے آئے۔ منافقین جھوٹے عذر پیش کر کے جان چھڑانے لگے، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ غزوہ سے پیچھے رہ جانے کے بعد مزید گناہ کر کے اب جھوٹ بھی بولوں۔ پہلے خیال آیا تھا کہ میں جھوٹ بول کے، لیکن انہوں نے کہا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو یہ مختصراً یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مختصراً ہی میں بتا رہا ہوں۔ تو میں نے حاضر ہو کر سچ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ بات جو تھی نا یہ بہت ہی یعنی اگر
ہمیں اس کے بارے میں غور کریں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اللہ کا رسول اگر یہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، اس کا مطلب ہے میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اب اللہ ہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی تم میں سے ان سے بات چیت نہ کرے اور نہ ہی کسی قسم کا تعلق رکھے، یعنی مکمل بائیکاٹ ہو گیا۔ اب کوئی نہ سلام کرے گا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنا روک دیا، صحابہ کو بھی سب کو حکم دے دیا اب کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ 40 دن گزرنے کے بعد نیا حکم آیا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ تو 40 دن تو ان کے اوپر کیسے گزرے ہوں گے جن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، وہ نبی اب ان سے بات چیت نہیں کر رہا، اور اسی نبی نے سب کو حکم دے دیا ہے کہ اب کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، تو ان کے دلوں کی کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ تو اور پھر 40 دن کے بعد بجائے اس کے وہ امید تو لگائے ہوئے ہوں گے، اللہ سے مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن پھر سزا اور بڑھ گئی کہ اب بیویوں کو بھی کہہ دیا ان سے الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے گھر سے الگ ہو جاؤ، یہ نہیں تھا کہ علیحدگی جیسے طلاق وغیرہ یا خلا میں ہوتی ہے وہ نہیں۔ تو اب بیویوں کو بھی الگ کر دیا گیا۔ جب 50 دن تک ہم 3 آدمیوں میں سے، آگے فرما رہے ہیں کہ 50 دن تک ہم 3 آدمیوں سے کسی نے کوئی کلام نہ کیا، حتیٰ کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں یہ زمین جو اتنی بڑی تھی ہمارے اوپر تنگ ہو گئی۔ یہ الفاظ قرآن شریف میں بھی لکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہ جب زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی حالت ہمیں بتا رہے ہیں۔ 50 دن بعد جبل صلح سے ایک منادی نے پکار کر کہا، یا کعب بن مالک ابشر، یعنی اے کعب بن مالک خوشخبری ہے تمہارے لیے، مبارک ہو، یہ مطلب ہے۔ تمام صحابہ آ کر خوشخبریاں دینے اور گلے ملنے لگے۔ پھر میں سبھی صحابہ کو محبت تو تھی نا ان تینوں صحابہ سے، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ دل سے ناراض ہو گئے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے سب اس حکم پر فرما برداری کر رہے تھے، لیکن دل سے تو سب کو محبت تھی، سب چاہتے تھے ان کو معافی مل جائے۔ تو جیسے ہی ان کی معافی کا اعلان ہوا تو سب بھاگے آئے اور ان کو خوشخبری دینے لگے اور گلے ملنے لگے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ قبول ہونے کی مبارکباد دی۔ یقیناً یہ دن حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ غزوہ تبوک کے نتائج کیا ہوئے؟ جزیرۃ العرب کے اندر بچی کھچی طاقتیں جو دوسروں کے سہارے کچھ پر امید تھیں، غزوہ تبوک سے ان کی امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔ اس لیے اس غزوے کے بعد منافقین کے حوالے سے صاف صاف ہدایت آ گئی کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے صاف طور پر منع کر دیا گیا، اور منافقین کے علامات اور نشانیوں کو اتنی وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ اب ان کے لیے چھپ کر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر کچھ چھوٹے وفود آتے رہے، ملتے رہے، اور ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہوتے رہے۔ اور 9 ہجری میں ہی ایک اور مسلمانوں کے جو 5 ارکان ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن فرض ہوا تھا۔ وہ کون سا تھا؟ ایک ہی رہ گیا، حج۔ تو 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا۔ اب کتنا عرصہ رہ گیا ہے؟ 1.5 سال باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا۔ تو 9 ہجری میں حج کی فرضیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر 300 آدمی آپ کے ہمراہ بھیجے اور ان کے ذمے چند کام لگائے۔ تو یہ جو پہلا سال تھا، اس میں حج خود نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا کہ تم امیر ہوگے حج کے قافلے کے، اور یہ 300 آدمی تم مدینے سے مکہ لے کر جاؤ گے تاکہ وہاں کے لوگ بھی حج کرنا سیکھ جائیں۔ وہ جو پرانا حج تھا اس کو ختم کر دیا جائے کہ اس میں جو فضول باتیں ہوتی تھیں۔ تو حج میں جاہلی طریقوں کے خاتمے کا اعلان کریں، مثلا آئندہ کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، کوئی ننگا طواف نہ کرے۔ نمبر 3، مشرکین کے ساتھ معاہدات کی وضاحت کریں کہ جن کے ساتھ معاہدے کی مدت متعین ہے ان کے ساتھ اس وقت کے لیے معاہدہ برقرار ہے۔ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں یا معاہدہ تو ہے لیکن اس کی مدت متعین نہیں، ایسے لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔
وہ اس مدت کے اندر اندر اپنا کوئی اور ٹھکانہ بنا لیں۔ 4 مہینے کے بعد ان کے قتل کا حکم ہے، کیونکہ جس سے معاہدہ نہیں یا معاہدہ ختم ہو چکا وہ حربی کافر ہے۔ اب یہ وہاں آ رہی ہے بات کہ تمام غیر مسلموں کو نکالا جا رہا ہے، جو بات کر رہے تھے نا اس دن۔ حضرت ابو بکر کو رخصت کرنے کے بعد اس آخری اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق معاہدوں کے حوالے سے اعلان خاندان کے کسی فرد ہی کے ذریعے معتبر ہوتا تھا، کیونکہ حضرت علی خاندان کے فرد تھے اس لیے ان کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ ان اعلانات کے ذریعے جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب کوئی بت پرستی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب ہے حجۃ الوداع۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں سنا نام؟ حجۃ الوداع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الوداعی حج تھا، آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 10 ہجری شروع ہو گئی ہے، اب 10 ہجری کے واقعات ہیں۔ ابدال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس ہجری میں ہوا تھا؟ 11، یعنی اب بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہمارا سبق ختم ہو جائے گا کل ہمارا سارا سبق انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ چکی، لوگ فوج تر فوج اسلام میں داخل ہو چکے، اسلام کامل ہو چکا، کفر و شرک اور جاہلیت کے مراسم کا خاتمہ ہو چکا۔ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھیج کر حج میں جاہلی طریقوں اور مشرکین کے ساتھ معاہدوں کی وضاحت کی جا چکی۔ اب وقت آ چکا کہ رسول اللہ خود بنفس نفیس فریضہ حج کی ادائیگی کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے حج کا طریقہ آ جائے اور قیامت کے دن کے لیے یہ طریقہ محفوظ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا قصد یا ارادہ فرمایا اور اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جوق در جوق آنے لگے اور 1,14,000 یا اس سے زیادہ کا مجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رفیق سفر تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے اور پھر وہ وہاں سے آ ملے۔ اور 25 ذی قعدہ بروز ہفتہ ظہر اور عصر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے۔ تو میں نے کل بتایا تھا کہ ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اگر کوئی مدینے سے آ رہا ہو۔ تو کعبے کے چاروں طرف جو میقات ایک باؤنڈری سمجھ لیں، ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر داخل نہیں ہو سکتے بغیر احرام کے۔ تو ہم جب یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں تو ہماری باؤنڈری الگ ہے، عراق سے جو لوگ آتے ہیں ان کی الگ ہے، اور اسی طرح مدینے سے آتے ہیں تو مدینے والوں کی الگ ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں داخلہ 4 ذی الحجہ کو بروز اتوار چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء کی جانب سے مکے میں داخل ہوئے۔ مکے میں چونکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ان کے بیچ میں وادی بطحا ہے جو معلیٰ اور مصفلہ پر مشتمل ہے، بالائی علاقے سے قدا اور نچلے علاقے سے قدئی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدا سے داخل ہوئے اور قدئی سے واپسی ہوئی، یعنی آنے کا راستہ جو تھا وہ قدا تھا اور واپسی کا راستہ قدئی تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی انہوں نے بھی اسی طرح حج کیا تھا۔ مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہوئے، بعض کتب میں باب بنی شیبہ لکھا ہے۔ پھر طواف کیا، پہلے 3 چکروں میں رمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا برہنہ تھا۔ پھر مقام ابراہیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور زمزم کا پانی پیا۔ اس کے بعد صفا و مروہ پر سعی کی۔ جو صحابہ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احرام سے حلال ہونے کا حکم دیا۔ احرام سے حلال ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سر منڈوا لیں، تو سر منڈوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک احرام ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ، جو عام حالات میں نہیں ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ پابندیاں پھر اس وقت ہٹتی ہیں جب سر منڈوا لیتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود احرام کی حالت ہی میں رہے اور 4 دن معلیٰ کے مقام پر مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی میں جو کچھ تفصیل ہے، اس میں ایک خطبہ بھی دیا تھا، وہ خطبہ بہت مشہور خطبہ ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہوئے اور ظہر سے قبل مینا پہنچے، وقوف کیا، یہ دن اور 9 تاریخ کی رات یہیں گزاری اور فجر تک 5 نمازیں ادا کیں۔ اسی دوران کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہے۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر عرفات میں وقف کیا جاتا ہے، یعنی رکا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر مینا سے روانہ ہوئے اور مزدلفہ سے گزر کر عرفات چلے گئے۔ ظہر کے وقت وہاں پہنچے اور ظہر و عصر کو ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کیا اور عظیم الشان خطبہ دیا۔ یہ خطبہ کیا تھا؟ اے لوگو، تمہاری جانیں اور مال آپس میں ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ دور جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو اپنے پاؤں تلے رونچتا ہوں، جاہلیت میں کیے گئے تمام خون معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون بنی حذیل کو معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود باطل ہے اور صرف رأس المال باقی ہے۔ رأس المال کہتے ہیں پرنسپل اماؤنٹ کو، کہ اگر کسی نے 100 روپے کا لون لیا تھا تو جس نے دیا تھا 100 روپے کا لون، تو یہ 100 روپے ہی رأس المال سمجھا جائے گا، باقی اس کے اوپر جو سود لگے گا وہ علیحدہ ہے۔ تو اگر کسی نے سود لیا تھا تو وہ سود تو باطل ہے، البتہ وہ اپنا پرنسپل اماؤنٹ واپس لے سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے تم پر حقوق اور تمہارے ان پر حقوق ہیں۔ میں تم میں قرآن اور سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ مجمع نے جواب دیا، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچا دیے، رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک وہیں رہے اور امت کے لیے خوب دعائیں کیں، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سنیے کسی نے یہ آیت پہلے؟ تو یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام اب مکمل ہو گیا ہے، اب مزید کوئی حکم نہیں آنے والا۔ تو جو کچھ لوگ سمجھ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ گویا غار حرا سے قرآن کے احکامات کا آغاز ہوا اور عرفات میں تکمیل ہوئی۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ غار حرا سے آغاز ہوا اور عرفات میں تکمیل ہوئی، یعنی جتنے احکام تھے وہ غار حرا سے شروع ہوئے تھے اور عرفات میں مکمل ہو گئے۔ تو عرفات میں امت کو حتمی ہدایات اور قانون الہی کا متن پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مغرب کا وقت جا رہا ہے۔ صحابہ کو کتنا خیال تھا نماز کا کہ رسول اللہ ساتھ ہیں اور ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ مغرب کا وقت جا رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم مزدلفہ جا کے مغرب پڑھیں گے۔ تو یہ حج کی ایک خاص بات ہے کہ حج عرفات کا جو دن ہوتا ہے اس دن مغرب کی نماز وقت پہ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وقوف مینا، پھر اشراق کے بعد مینا روانہ ہوئے۔ آج ذو الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ مینا پہنچ کر آپ نے بڑے شیطان کو کنکر مارے اور 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نحر کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی جانب سے نحر کیے۔
اس کے بعد حلق کیا، حلق کہتے ہیں سر منڈ مارنے کو، اور منہ مبارک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم کر دی۔ منہ مبارک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال، جب انہوں نے حلق کرایا تو پھر وہ تقسیم کر دیے۔ 10 تاریخ کو منا میں ہونے والے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد آپ مسجد حرام روانہ ہوئے، طواف، زیارت اور اس کے بعد سعی کی ادائیگی کی، اور پھر اسی دن زوال سے قبل واپس منا چلے گئے۔ 11، 12، 13 کو منا ہی میں رہے، اور 3 دنوں میں روزانہ تینوں شیطانوں کو کنکر مارے۔ انہی دنوں میں سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس صورت میں بھی اشارہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اب دنیا میں پورا ہونے والا ہے، اس صورت میں بھی اشارہ تھا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس آیت کا مطلب یہ تھا۔ یہ آیت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو رونے لگے تھے، کیونکہ کوئی بھی نہیں سمجھا، حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بعد میں پوچھے گا۔ مکہ مکرمہ سے رخصتی، 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد مکہ مکرمہ آئے، محصب میں رات گزاری، رات کے وقت مسجد حرام تشریف لے گئے۔ 14 ذی الحجہ کو سحری کے وقت طواف وداع کیا، مکہ مکرمہ کے نشیبی علاقے کدئی سے رخصت ہوئے اور مقام ذی طویٰ میں قیام کیا۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے، وہاں پر خطاب کیا تھا۔ صبح کو مدینہ منورہ روانہ ہوئے، رابغ کے قریب خم نامی مقام پر ایک تالاب پر بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بلا وجہ کوئی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ایک خطبہ دیا جس میں خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے: من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی جس کا میں دوست ہوں تو علی بھی اس کے دوست ہیں۔ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوستی اور ان کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور یہی مطلب صحابہ کرام نے اس سے لیا، سب کے دل صاف ہو گئے۔ اس حدیث کا حضرت علی کی امامت اور خلافت سے کوئی تعلق نہیں، یہی وجہ ہے کہ بعد میں خلافت کے معاملات میں کسی نے اس حدیث کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ ایک فرقہ ہے نا جو حضرت علی کو اپنے درجے سے بڑھاتا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ مدینہ منورہ میں داخلہ، مدینہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ رات کے وقت مدینہ میں داخل ہونے کے بجائے ذوالحلیفہ میں قیام کیا، اور صبح کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور 4 عمرے کیے ہیں۔ حج تو یہی ہے، اور سارے عمرے ذی قعدہ میں ہوئے۔ پہلا عمرہ الحدیبیہ، دوسرا عمرۃ القضاء، تیسرا عمرۃ الجعرانہ، اور چوتھا عمرۃ الحج۔ ان میں آخری عمرہ تو ذی الحجہ میں ہوا، لیکن اس کا احرام 25 ذی قعدہ کو باندھا گیا، اس لیے یہ بھی ذی قعدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارا آج کا سبق پورا ہوا، اور کل انشاءاللہ 11 ہجری کی تفصیل پڑھیں گے۔ آج کے لیے میں نے کوئی آیت بھیجی تھی، کون سی آیت تھی دیکھیے، یاد ہے؟ یاد ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ والی بعد والی آیت، والآخرۃ خیر وابقی، یہ بھیجی تھی۔ سورہ کون سی ہے؟ یہ سورہ اعلیٰ، اس کی آیت ہے۔ اس کے معنی ہے کہ آخرت بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ اور اس سے پہلی والی آیت ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہیں تو دنیا کی زندگی پسند ہے، لیکن حقیقت میں کون سی زندگی اچھی ہے؟ آخرت کی زندگی اچھی ہے، جو کہ باقی رہے گی۔ دنیا کی تو ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی باقی رہے گی۔ تو یہ کل آپ یاد کر لیجیے گا۔